تو پچھلی کلاس میں ہم نے جو ہے وہ نور کے اوپر سے کچھ سوالات ہم نے ڈسکس کیے تھے. تو دو کلیریفیکیشن اس کے اندر. سب سے پہلے یہ کہ امام کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ کسی کو بھی اس کے باطن میں آ کے علم دے، لیکن چونکہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارا جسم ہے اور ہم ہر چیز کو ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، تو پہلے ہم ظاہری طور پر جو ہے وہ علم کو سمجھنے اور لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو امام جو ہے نور کی حیثیت سے اس دنیا میں جسم اختیار کر کر آتے ہیں اور ہم کو جسمانی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں ہدایت ظاہری طور پر دیتے ہیں، اور پھر وہ ہدایت جو ہے وہ ہمارے اندر نور بن کر ہماری روحانی ترقی اور ہماری عقلانی ترقی کا باعث بنتی ہے. تو اگر کچھ باتیں ریویو کریں تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ نور کیا ہے. نور کے لفظی معنی روشنی کے ہے، اور مذہب میں نور کے معنی ہدایت کے ہیں کہ امام ہم کو ہدایت دیتے ہیں. پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیا نور کی قسمیں ہو سکتی ہیں. تو نور کی بظاہر کوئی قسم نہیں ہوتی ہے، نور کے ڈائمنشنز ہوتے ہیں، پہلو ہوتے ہیں. تو ہم نے بات کی تھی اخلاقی نور، روحانی نور اور عقلانی نور. تو ہم نے ڈیٹیل میں اخلاقی نور کی بات کی تھی، تو اس کی کچھ باتیں ہم اور بھی ریویو کریں گے. آج جو ہم بات کریں گے وہ روحانی نور کی بات کریں گے. تو بظاہر ہم دنیا میں جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کے اندر رہنا، دنیا کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، کچھ کمانے کے قابل ہو جائے. جب وہ بچہ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ کہانی ہوتی ہے کہ بھئی اس کی شادی کر دی جائے تاکہ اس کی فیملی بچے وہ سکھی ہو جائے، اور پھر بڑھاپا آتا ہے اور بات ختم. تو بظاہر دنیا میں لوگوں کی جو نگاہ ہے، جو سمجھ ہے، وہ ظاہری زندگی پر ہی ہوتی ہے. ان کی توجہ ظاہری زندگی کے لیے ہی ہوتی ہے، اور وہ ظاہری زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. جبکہ مذہبی علم جب ہدایت ہم لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دنیا در حقیقت میں آخرت کی کھیتی ہے. اب اگر ہم ایک فارمر کی مثال لیتے ہیں، کسان کی مثال لیتے ہیں، تو وہ کتنی محنت کرتا ہے، صحیح ویدر کا انتظار کرتا ہے، سن لائٹ ہے، وہ بیج بوتا ہے، بیج بونے سے پہلے زمین کو نرم کرتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، اور کہیں جا کے وہ کتنی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے بیج کو جو ہے وہ پرندے نہیں کھا جائیں، اور تب جا کے جو ہے وہ کچھ اس میں اگتا ہے. تو ایک بہت لمبا پروسیس، سخت محنت کرنی پڑتی ہے. بہت حیرت کی بات ہے کہ ہم تمام وہ سخت محنت دنیا کی زندگی کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن روحانی زندگی کے لیے نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم جو ہے اس بات کو اس لیول کی اہمیت دیتے ہیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. لیکن جب ایک مومن سالک روحانی علم میں انٹرسٹ لینا شروع کرتا ہے، مولا کی ہدایت کو شوق اور محبت سے سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. وہ تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، اور دنیا کی جو بھی مزے ہیں، جو دنیا کے اندر جو بھی آپ انجوائمنٹ کی بات کریں، فن کی بات کریں، پلیجر کی بات کریں، اس کے اندر یہ ریئلائزیشن آتا ہے کہ یہ بہت ٹیمپرری ہے، ذرا دیر کی خوشی اور پھر دکھ آیا. تو وہ کلام مولا کا ایک پارٹ ہے نا کہ بھلی خوشیالی عاقبت کیری، ایک دن خوشی سے ڈھول بجایا، دوسرے دن ہوا ہوا غم. تو ذرا دیر کی خوشی ہوتی ہے اور پھر فوراً سے دکھ. تو وہ خوشی لاسٹ نہیں کرتی ہے. جب ایک مومن صالح کو یہ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ یہ خوشی لاسٹ نہیں کرتی ہے، تو وہ ایسی خوشی کی تلاش کرتا ہے جو حقیقی ہے، جو لاسٹ کرے، جو ہمیشہ رہے. تو ہم نے قرآن میں ایک آیت پڑھی تھی 2 کی 107، جس میں جو ہے خداوند تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو ہم اس کو مارک بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آیت ہم ریویو کریں اس کو ہم ہائی لائٹ نہ کریں. سورہ انبیاء کی 107 نمبر کی آیت ہے، جس میں خداوند تعالیٰ پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو ہم نے اس میں بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ کس طرح سے پیغمبر جو ہے ہمارے لیے 21 کی 107 ٹھیک ہے نا. تو خداوند تعالیٰ جو ہے وہ پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ ان کا اخلاق ہمارے لیے مثال ہے، اور اسی لیے ہمیں اخلاقیات پہ زور دینا چاہیے کہ ہمارے اندر اخلاقی نور پیدا ہو. تو اخلاق بھی نور ہوتا ہے، اس بات کو ہم ریویو کریں کہ اخلاق بھی جو ہے نور کے دائرے میں آتا ہے. جھوٹ نہ بولنا، اعمال کی جو پاکیزگی وہ بھی ہمارے اندر جو ہے وہ
اخلاق کی نور کی صورت میں, ایتھکس کی صورت میں, ایک نور کی صورت میں ہے وہ. آج ہم روحانی نور کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رحمت بن کر آئے تمام عالمین کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے 3 عالم کی بات کی تھی. وہ عالم کیا ہے؟ عالم ناسوت, انسانوں کی دنیا, عالم ملکوت, فرشتوں کی دنیا, اور عالم جبروت, مقرب فرشتوں کی دنیا. وہ فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل, میکائیل, اسرائیل اور اسرافیل, ٹھیک ہے نا. اور خود پیغمبر کا نور کہاں سے آیا؟ تو وہ عالم لاہوت سے آیا. مگر ہم لا کی بات کرتے کہ لا مطلب کچھ بھی نہیں, تو لا سے وہ نور ہمارے لیے پیغمبر کی صورت میں آیا اور وہ تینوں عالمین کے لیے نور ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ ایسا نہیں کہ 3 دنیا ایگزسٹ کرتی ہیں, کہ ایک انسانوں کی دنیا الگ ہے, فرشتوں کی دنیا الگ ہے, اور مقرب فرشتوں کی دنیا الگ ہے. بظاہر جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, لیکن اگر ہم قرآن کو اور ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان ہی وہ گروپ ہے جس کے اندر سے درجات کی بلندی سے, ہدایت پر عمل کرنے سے وہ فرشتے بن جاتے ہیں, اور انہی فرشتوں کو پھر چوز کیا جاتا ہے اور ان کو جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل کے درجے پر نافذ کیا جاتا ہے. تو یہ 3 عالم جو ہیں وہ الگ الگ نہیں ہیں, وہ ایک ہی ساتھ ہمارے ساتھ ہی ہیں, لیکن وہ عالم کی طرف ترقی کرنا, وہ ترقی کا جو کیا کہنا چاہیے راستہ جو ہے وہ ہم تمام کے لیے یکساں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ راستہ کچھ لوگوں کے لیے کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے. لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم بولتے ہیں مومن سالک, وہ بندہ جو مومن ہے اور سالک ہے یعنی چل رہا ہے. تو امام نے ہمارے لیے فرمایا کہ علم والی روح درجہ بدرجہ چڑھتی ہے. آپ 1 قدم چلو گے تو ہم 3 قدم آپ کے پاس آئیں گے. تو مولا نے کیا مثال اس فرمان سے ہم کو کیا مثال دیتے ہیں مولا کہ آپ چلیں راستے پہ. صراط مستقیم جو ہے وہ راستہ ہے جس پر چلنا ہے. تو آپ جب ایک مومن سالک اس راستے پہ چلتا ہے تو شروع میں جو ہے وہ قدم بہ قدم چلتا ہے, پھر منزل بہ منزل چلتا ہے, اور پھر عالم بہ عالم چلتا ہے. تو ایک مومن جب اس راستے پہ چلتا ہے اور ہدایت پر عمل کرتا ہے, اپنے اندر اخلاقی نور کو پیدا کرتا ہے, پھر ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اندر روحانی نور کو پیدا کرتا ہے, تو اس کی جو ترقی, جو چلنے کی رفتار ہوتی ہے وہ قدم بہ قدم, منزل بہ منزل, عالم بہ عالم, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا فرمان میں سلطان بادشاہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے 2 سڑکیں ہیں, ایک سڑک حیوان کی ہے, دوسری فرشتے کی ہے. تو انسان کے اندر ہی یہ ایبلٹی ہے کہ وہ چاہے تو حیوان کی طرح, حیوان کی مثال پہ ہو جائے, جسم انسان کا ہے لیکن وہ انسان نما حیوان ہوتا ہے, انسان نما جانور ہوتا ہے. اور اسی طرح سے انسان کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ فرشتہ ہو جائے. نہ صرف فرشتہ ہو جائے, وہ اپنے عمل سے وہ اپنے آپ کو جبرائیل, میکائیل کے درجے تک بھی لا سکتا ہے. تو ان تمام تینوں عالم کے لیے جو نور ہے وہ پیغمبر کی صورت میں لاہوت سے ہمارے لیے ان تینوں عالم میں آیا. تو جو بات یہاں ڈیٹیل میں کی گئی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو درجات ہیں وہ ڈیسٹینیشن کے حساب سے نہیں ہے کہ فرشتے وہاں ہیں, پھر جبرائیل کہاں اوپر 7ویں آسمان پہ, جس طرح ہم اسٹور میں پڑھتے ہیں قرآن میں. یہ شرف کے لحاظ سے ہے, آنر کے لحاظ سے ہے کہ ہم تمام میں سے کون, قرآن میں 2 لفظ ہیں سابقو سارعو, کہ کون تیز رفتاری سے چلتا ہے. حکم ہے قرآن میں سابقو سارعو, تیز چلو, دوڑو, ففرو, بھاگو. تو جو اس راستے پہ تیز تیز چلتا ہے, جو محنت کرتا ہے فارمر کی طرح, کھیتی میں بیج بوتا ہے, محنت کرتا ہے, وہ اپنی رفتار کو قدم بہ قدم سے, منزل بہ منزل, پھر عالم بہ عالم کر لیتا ہے. یہ تو یہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم اپنی رفتار کو کس طرح سے آگے لے جاتے ہیں. پھر قرآن کی ایک اور آیت ہے 2 کی 156. یہ بھی ہماری بہت جانی پہچانی سنی ہوئی آیت ہے, لیکن ہم اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں. اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. تو یہاں ہمیں یہ حکم آیا ہے کہ ہم کو لوٹ کر جانا ہے. تو چونکہ ہمیں یہ حکم آیا ہے کہ ہم کو لوٹ کر جانا ہے, تو ہم اگر دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ ہم کو لوٹ کر جانا ہے, مطلب یہ ہمارا گھر نہیں ہے. ہم یہاں پہ ٹیمپریریلی آئے ہیں اور ہم کو کہیں, ہمارا جو اصل گھر ہے, اصل مکان جو ہے وہ کہیں اور ہے. جب ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں, کہیں مسافری میں ہوتے ہیں, تو ہم دماغ میں یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے. تو ہم جو ہے, ہمارا دماغ جو ہے کانشیس ہوتا ہے, ہمارے سامان کو ہم پھیلاتے نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ دوبارہ ہمیں یہاں سے نکل کے ہمارے گھر کی طرف جانا ہے. تو اسی طرح سے ہم جب دنیا میں آتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں, ہم یہاں پہ گھر بار اتنا پھیلا کے اتنی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں, مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ
بھول جاتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا گھر نہیں ہے, یہ تو ٹیمپرری جگہ ہے, ہم یہاں مسافر ہیں. گنانوں میں, کتنے گنانوں میں جو ہے وہ یہ حکم فرمایا گیا کہ آپ جو ہے ورنجارا کی طرح آئے ہیں. ورنجارا بزنس مین کو بولتے ہیں, رائٹ, کہ آپ یہاں پہ دھندا کرنے آئے ہیں, آپ کو جو ہے کہیں اور جانا ہے. تو ہم یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پر کسی ریزنز کی وجہ سے بھیجا گیا ہے. تو آج ہم یہاں پر روحانی نور کی بات کر رہے ہیں. تو روحانی نور کے لیے جو بہت ضروری کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت جو ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی ڈسکس کی تھی 21 کی 107, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ پیغمبر ہمارے لیے نور بن کر دنیا میں آئے اور وہ عالمین کے لیے نور تھے. تو ہم نے عالمین کی بات کی تھی. تو 3 عالم ہوتے ہیں, انسانوں کی دنیا, فرشتوں کی دنیا اور مقرب فرشتوں کی دنیا. تو نور جو ہے وہ لا کے مقام پر ہے. تو لاہوت سے نور پیغمبر کی صورت میں ایک جسمانی جومہ لے کر دنیا میں آیا اور ہم کو نور ان دا فارم آف ہدایت دی. تو جب خدا نے یہ آیت نازل کی کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں, یعنی کہ ان تمام عالموں کے لیے, یعنی کہ ایک انسان, جو ہم نے فرمان کی بات کی کہ سلطان مرشد کا فرمان ہے کہ آپ کے سامنے 2 راستے ہیں, 2 سڑک ہیں, مولا بولتے ہیں کہ ایک سڑک جانور کی ہے اور ایک سڑک فرشتے کی ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کس سڑک پہ چلنا ہے. تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے درجے سے, اشرف المخلوقات کے درجے سے گرا کر انسان نما جانور بھی بن سکتا ہے, یا اس کے پاس وہ اپنی محنت سے ہدایت پر عمل کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھا کے انسان سے فرشتہ یعنی عالم جبروت میں بھی داخلہ لے سکتا ہے. ہم پیدا عالم ناسوت میں ہوئے, عالم ناسوت سے عالم جبروت میں جا سکتا ہے. اور اگر وہ محنت کو برابر باقاعدگی سے کرتا ہے تو وہاں اس عالم ملکوت پر پہنچ جاتا ہے. پھر عالم ملکوت سے وہ عالم جبروت تک بھی پہنچ سکتا ہے. تو یہ بہت امید کی اور بشارت کی بات ہے کہ ہم انسان جو ہے ہمیں نا امیدی نہیں کرنی چاہیے. مولا نے ہم پر بہت نوازش, بہت رحمت کی ہے کہ نور کو ہمارے لیے اس دنیا میں نازل کیا, ہمارے طرح انسان کی فارم میں نازل کیا. پیغمبر کا نور آج امام علیہ السلام کی صورت میں ہمارے پاس ہے اور امام کی ہدایت ہم کو حاصل ہے. تو ہم ایکچولی بہت خوش قسمت ہے بینگ اسماعیلی کہ ہمارے سامنے یہ راستہ بہت کھل کے, بہت کلیئرلی سامنے دیا گیا ہے کہ اب آپ کے سامنے راستہ ہے. آپ انسان تو پیدا ہوئے ہیں, اب آپ محنت کریں اور آپ فرشتے بنیں, عالم ملکوت کی طرف جائیں, پھر عالم ملکوت سے عالم جبروت کی طرف جائیں. تو جیسے سلطان مرشد کا دوسرا فرمان یاد آتا ہے کہ آپ چاہیں تو پیر شمس, پیر سرد دن, عیسیٰ جیسے بن سکتے ہیں. تو یہ تمام جو تھے وہ روحانیت میں بہت بڑے درجات رکھتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے, پیر شمس پیر صدرالدین عارف کامل تھے. تو ہمارے سامنے جو ہے ان بڑے بڑی شخصیات کی مثال امام نے اس لیے دی, ہمیں امید دلائی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایبلٹی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان درجات کو حاصل کر سکتے ہیں. کنڈیشن کیا ہے, کیا ہم چاہتے ہیں, ہماری فری ول سے اس راستے پر محنت کرتے ہیں. ہم نے قرآن کے کلیے کی بات کی, سابقو سارعو, کہ بھاگو دوڑو جلدی کرو. تو اس راستے پہ جس طرح سے انسان دنیا میں ترقی کرنے کی خواہش کرتا ہے, جلدی جلدی پڑھائی, گھر, پھر بڑا گھر, اچھی گاڑی, فیملی بناتا ہے, اتنی محنت کرتا ہے, اتنے گھنٹے ڈالتا ہے. اسی طرح سے ایک مومن جس کو روحانی نور حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو وہ ہدایت کو اپنے اندر جلدی جلدی اتارتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ وہ عمل میں بھی بہت تیز ہو جاتا ہے. جب وہ اس ہدایت پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنے سامنے جو راستے اس کو کھولتا جاتا ہے, اور وہ بہت تیزی سے قدم با قدم, شروع میں قدم با قدم, پھر منزل با منزل, اور پھر عالم با عالم سفر کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی بشارت کی, بہت بڑی امید کی بات ہے ہم تمام کے لیے. پھر ہم نے بات کی کہ کیوں ہمیں یہ سفر کی ہم بات کر رہے ہیں. وہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن میں یہ حکم آیا سورہ بقرہ کی 156 میں کہ ان الیہ راجعون, کہ آپ کو جو ہے لوٹ کر جانا ہے. یہ حکم آیا خدا کا. تو ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ ٹیمپرری طور پر آئے, ہم کو لوٹ کر کہیں جانا ہے. دنیا کے مسائل یا دنیا کی خواہشات یا دنیا کی آسائش تمام ٹیمپرری ہے. تو اگر ہم دنیا کے لیے روئیں یا دنیا کے لیے اتنی محنت کریں کہ ہم عبادت میں نہ اٹھ سکیں, علم کلاسز کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو, دن میں سلطان بادشاہ کا فرمان ہے کہ ایک دن میں آپ 2 گھنٹہ کم از کم خیال کریں. ریممبر کہ دعا بندگی عبادت تو الگ ہے. جہاں علم کی بات کرتے ہیں سلطان محمد شاہ وہاں بولتے ہیں کہ آپ کو دن میں 2 گھنٹہ خیال کرنا ضروری ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم شریعت کے لیول پر دیکھتے ہیں تو 3 گھنٹے کی عبادت جو ہم پہ صبح اور شام کا جماعت خانہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ دعا بندگی، لیکن جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس پہ یہ ضروری ہے کہ وہ 2 گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے 3 گھنٹہ جماعت خانے کا نکالنے کے بعد 2 گھنٹہ خیال کرتا ہے. کیا خیال کرتا ہے؟ کہ وہ اس ہدایت کو کیسے اپنے دل میں اتارے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے. تو کیوں آگے بڑھنا ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ حکم آیا ہے، یہ ہمارے پہ حکم ہے کہ ہم کو لوٹ کر جانا ہے. تو اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں گے دنیا میں اور موت کو بھلا دیں گے تو ہماری ہی غلطی اس میں، امام کی ہدایت کی نور کی کوئی غلطی کہیں کوئی کمی نہیں ہے. پھر مولا نے ایک اگزامپل دی ہے صوفی مذہب کی. آپ کو پتہ ہے صوفی مذہب جو ہے وہ طریقت ہے. صوفی مذہب میں یہ کلیہ ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے اپنے مرشد میں فنا ہو جائیں، اپنے استاد میں فنا ہو جائیں، پھر آپ جو ہے وہ رسول میں فنا ہو جائیں، اور رسول کے بعد آپ فنا فی اللہ میں آ جائیں. تو یہ مذہب طریقت کا ہے. فنا کی کیوں بات کرتے ہیں؟ وہ یہ درجات دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اس فنائیت کے درجے سے ہوتے ہوئے آپ لاہوت میں جہاں عالم وحدت ہے، جہاں خدا کی ذات ہے، آپ اس کے اندر آپ کی انا فنا ہو جائے. وہ جو ہے فنا فی اللہ، پھر بقا باللہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ بقا ہو جائیں گے. تو وہ مذہب طریقت کا ہے اور ہمارا مذہب حقیقت کا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ راستہ اور آسان ہے. کیوں؟ کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیغمبر کا نور ہدایت کی صورت میں قرآن میں ہے. لیکن آج امام کی ذات خود دنیا میں ہمارے لیے موجود ہے جو قرآن کا انٹرپریٹیشن بہت آسان طریقے سے ہدایت کی فارم میں ہمیں کرتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کو اس طرح سے سمجھیں اور اس سے آپ علم حاصل کریں. اور علم کی کلاسز کے جیسے گولڈن جوبلی میں امام نے فرمایا، وہ اسی لیے فرمایا کہ جو ہے وہ آپ اس ہدایت کو سمجھیں، قرآن میں جو علم ہے اس کو حاصل کریں تاکہ آپ کی سمجھ میں جو تالے پڑھیں وہ کھل جائیں. کیونکہ جب تک ہم محنت نہیں کرتے ہیں، دنیا کی بزنس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بار بار دنیا کو سامنے لائیں کیونکہ ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے. تو روحانی نور کو سمجھنے کے لیے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. ایک بزنس کے لیے ہم کتنے لوگوں سے کنسلٹ کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم کو روحانی راستے پر چلنا ہے، روحانی نور چاہیے، تو ہم کو کنسلٹ کرنا پڑے گا، کسی سے بات چیت کرنی پڑے گی، سمجھنا پڑے گا. کس کے پاس جائیں گے ہم بزنس کے لیے؟ جس نے بزنس کیا ہوا، جس کو ایکسپیرینس ہے. اسی طرح سے روحانی نور حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں سے بات کرنی پڑے گی جو روحانیت میں کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، کچھ آگے بڑھے ہوئے ہیں، تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کر سکیں کہ بھئی کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. تو جو بہت امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ روحانیت میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے. دنیا میں ہم برداشت کرتے ہیں کہ بزنس میں جو ہے اتنی محنت کرنا ہے، ابھی 1 سال ہوا ہے تو اتنا منافع ہوگا، 2 سال تو اتنا ہونا چاہیے، ہم چیک بیلنس لگاتے ہیں. روحانیت میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میں نے 7 دن کے ستاڑے اٹینڈ کیے تو مجھے جو ہے یہ ہونا چاہیے یا کچھ آؤٹ کم نظر آنا چاہیے، فوراً سے ہم کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے. جبکہ دنیا میں ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم برداشت کرتے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، نہیں، ہم کو محنت کرنی ہے، کہیں میں کچھ کمی کر رہا ہوں، مجھے آورز چینج کرنے پڑیں گے یا اس طرح سے ایڈورٹائزمنٹ کرنی پڑے گی تاکہ میرے بزنس میں منافع ہو. روحانیت میں بھی سیم پرنسپل ہے. آپ اگر محنت کر رہے ہیں اور آپ کو آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا ہے، روحانی نور اندر داخل نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایکشنز میں ہی کہیں کمی ہے. تو آپ اپنے اندر خود کا معائنہ کریں اور ٹھیک کریں اپنے آپ کو. ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ آج اگر ہم جماعت خانے جاتے ہیں اور ہم کسی گنان کو، کسی واعظ کو سنتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ بات صحیح لگ رہی ہے، یہ بات میرے دل سے اتر نہیں رہی ہے، یا اس گنان کو جو ہے میں پہلے تو ایسے سمجھتا تھا، اب میں ایسے سمجھتا ہوں. تو شکر الحمدللہ کہ میری سمجھ میں جو ہے کچھ اضافہ ہوا ہے. تو یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک ترقی کا جو ہے وہ انڈیکیشن ہے کہ اب ہماری سمجھ کھل گئی ہے. تو اگر ہم ہدایت پر سابقو اور سارحو کے کلیے سے چلتے ہیں تو ہمارے اندر چینج آئے گا اور ہم کو سمجھ آئے گی، یہ ہم کو یقین ہونا چاہیے. تو کلیہ یہاں پر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے، ایک دم سے جلدی نہیں ہوتا. بچے کو پہلے دودھ پلایا جاتا ہے، ماں اپنا دودھ پلاتی ہے، پھر جا کے نرم غذائیں، اور پھر کہیں جا کے بریانی کھاتے ہیں. ہماری نگاہ بریانی پہ ہے، لیکن ہم کو وہ سفر نہیں کرنا ہے جو ریکوائرڈ ہے. تو جو سفر ریکوائرڈ ہے، جو ریاضت ریکوائرڈ ہے، وہ ہونی ہی ہوگی. جب ہم کریں گے تبھی ہم بریانی کھانے کے قابل بنیں گے. اب جو دنیا کی جو روشنی ہے، ہم ایکچولی روحانی نور کو، روحانی روشنی کو دنیا کی روشنی سے مثال دیتے ہیں، لیکن دنیاوی روشنی کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے روحانی نور سے یا روحانی روشنی سے. بازار ہم سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ آج اگر یہ لائٹ بند کر دے تو اندھیرا ہو جائے گا. تو روحانی نور کی مثال بھی یہی ہے کہ جہاں روحانی نور جس دل کے اندر نہیں، وہاں اندھیرا ہے، وہاں ظلمت ہے، وہاں تاریکی ہے. جیسے نور آتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، لیکن اس روشنی کا جو مزہ ہے، جو پلیجر ہے، وہ ٹیمپرری نہیں ہے، وہ کانسٹنٹ ہے.
ایک دفعہ آپ نے کسی بھی لیول پہ کسی بھی درجے پہ ایک دیدار کو حاصل کیا ہے، اس کی جو خوشی ہے وہ لائف لانگ لاسٹ کرتی ہے، اور پھر آپ کا دل چاہتا ہے مولا اور دیدار اور تجلیات اور مزہ اور خوشی، تو وہ مزہ جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور آپ اس مزے میں آج آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. آپ علم کی کلاس ہم نے اٹینڈ کی، بہت خوشی ہوتی ہے، بہت شادمانی ہوتی ہے کہ آج بہت مزہ آیا، بہت سمجھنے کو ملا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آج مزہ یہی ہوتا ہے، لیکن آپ جب آگے چلتے رہیں گے تو آپ بولیں گے ارے آج تو اس سے بھی زیادہ مزہ آیا. تو یہ راستہ جو ہے وہ پروگریشن کا ہے، اوپر آپ چلتے ہیں. تو روحانی نور بھی جو ہے وہ سفر ہے، بہت لمبا سفر، اور اس کا انجوائمنٹ جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے. جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ بات کی تھی کہ وہ مومن ہوتا ہے، وہ مستانہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک عجیب نشہ ہوتا ہے، وہ پیا ہوا نہیں ہوتا لیکن وہ نشے میں رہتا ہے، ایک روحانی مستی میں رہتا ہے، وہ ایک روحانی خوشی میں رہتا ہے. وہ روحانی نور جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے وہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، اور آج وہ نور ہمارے امام زمان میں ہمارے لیے موجود ہے. روح ہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حقیقت نہیں ہے. روح کہاں سے آئی ہے؟ روح عقل کل سے نفس کل کے بنانے سے، کریشن سے آج روح ہمارے پاس آئی ہے، امر سے آئی ہے، کن فیکن کے معجزے سے آئی ہے. اس کا ریفرنس قرآن میں 17:85 ہے، جس میں کن فیکن کا لفظ ہے کہ خدا نے جب کن کا حکم دیا تب دنیا بنی اور روح ایگزسٹنس میں آئی. ٹھیک ہے نا، نور جو ہے وہ دنیا میں آیا. اب اس نور کو اگر ہم اس کی ریالٹی کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو اس روح کو پروان چڑھانے کے لیے ہم تعلیم لیتے ہیں، ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اور روحانی نور ہمارے اندر اجاگر ہوتا ہے. روحانی نور جب اجاگر ہوتا ہے تو ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ ہم روحانی رنگوں کا ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہر ایک کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ جب روحانی ترقی ہوگی تو کیا ہوگا. تو قرآن میں جو ہے ایک آیت ہے 2:138، جس میں جو ہے وہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ زرد رنگ کی گائیں لائیں، یلو کلر کی گائیں لائیں، جو ہے جس کو دیکھ کے بہت شادمانی ہو، خوشی ہو. تو بظاہر وہ گائیں کی بات ہو رہی ہے، لیکن تعویلاً جو بات ہو رہی ہے وہ رنگ کی، وہ روحانی نور کی بات ہو رہی ہے، روحانی خوشی کی بات ہو رہی ہے. جب آپ کے اندر روحانی نور پیدا ہوتا ہے تو ایک عجیب خوشی ہوتی ہے. تو اس کو دنیاوی رنگ سے مثال دی گئی ہے، زرد رنگ کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کے رنگ دیکھتے ہیں، اگر کتنا اچھا رنگ پہنا تو خوشی ہوتی، شادمانی ہوتی کہ کتنے برائٹ کلرز ہیں. اسی طرح روحانیت میں بھی رنگ ہے، اور اس کا قرآن میں کئی دفعہ ذکر آیا ہے، الگ الگ جگہوں پہ روحانی رنگ کا ذکر آیا ہوا ہے. اور ایک آیت جو ہے وہ 2:138 ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے خدا کا رنگ اختیار کرو. خدا کے رنگ جیسا کس کا رنگ ہے؟ تو خدا کا رنگ بھی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدا کا کوئی رنگ بھی ہے؟ ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ خدا کا بھی رنگ ہوتا ہے. تو قرآن میں جہاں جہاں نور کی بات کی گئی ہے، قیامت کی بات کی گئی ہے، جنت کی بات کی گئی ہے، وہاں رنگوں کی بھی بات کی گئی ہے. تو ہمیں سے جو دوست خواب دیکھتے ہیں، تو آپ کو اگر یہ بات کا ایکسپیرینس ہو تو خواب شروع میں جب ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان خوابوں میں کلرز آتے ہیں. تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے ترقی کی کہ ہم جو ہے روحانی رنگوں کو دیکھتے ہیں. ایک ساتھی یہاں پر موجود ہے جس نے بتایا ناچیز کو کہ وہ خواب میں اتنے خوبصورت رنگ دیکھتے ہیں، اتنے خوبصورت رنگ دیکھتے ہیں کہ وہ رنگ میں جو کھو جاتے ہیں. وہ دنیا میں ایسے رنگ دیکھے ہی نہیں، لیکن چونکہ وہ رنگ کو اپلائی کر سکتے، وہ رنگ کی سمجھ دنیا سے آئی ہے. لیکن جب وہ روحانی رنگ کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس کا کوئی تعلق دنیاوی رنگ سے نہیں ہوتا ہے. اس کا مزہ، اس کا جو پلیجر جو آنکھوں کو ملتا ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو روحانی ترقی یا روحانی نور جب ہمارے دل میں اجاگر کرتا ہے تو وہ نورانی رنگوں کو ہمارے اندر لاتا ہے. تو 2 کی جو 138 ہے وہ رنگوں کی بات کر رہے ہیں، اور 2 کی 69 میں جو ہے وہ زرد رنگ کی بات ہو رہی ہے. پھر جب روحانی نور ہمارے اندر اجاگر ہوتا ہے تو ہمارے اندر روحانی قوتیں پیدا ہوتی. روحانی قوتیں، روحانی پاورز جو نا ہمارے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. وہ پاورز کیا ہیں؟ تو ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی، کیا باطنی سینسز بھی ہوتے ہیں؟ تو آج اس کا جواب ملتا ہے جی ہاں، باطنی سینسز بھی ہوتے ہیں. جب روحانی ترقی ہوتی ہے، روحانی نور کی سمجھ آتی ہے، علی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو ہمارے اندر جو ہے وہ ہمارے باطنی احساسات جو حواس خمسہ کہے جاتے ہیں، سینسز کہے جاتے ہیں، وہ اجاگر ہونے لگتے ہیں، وہ کھلنے لگتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہم اس علم کی کلاسز کی بات کرتے ہیں کہ ہم بظاہر ایک ہی کانٹینٹ کو سن رہے ہیں، لیکن ہم تمام کے کانوں میں
الگ الگ چیزیں پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو جس کی روح کی جو حالت ہوتی ہے, جس کی جیسی محنت ہوتی ہے, وہ علم جو ہے اس کے اندر ایسا نور کریٹ کرتا ہے. ہمارے کان کو وہ باتیں سنائی دیتی ہیں جو دوسروں کو سنائی نہیں دیتی. ہمارے کان جو ہے علم کلاسز کے علاوہ بھی کانوں سے علم حاصل کرتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے جو باطنی کان ہیں وہ کھلنے لگتے ہیں. اسی طرح سے ہماری باطنی آنکھ کھلنے لگتی ہے, ہمیں ایسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو ظاہری آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں. الحمدللہ کہ یہ بھی جو ہے تجربات کچھ ساتھیوں نے کیے ہوئے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو بظاہر دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. تو وہ کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جو ریاضت, جو پریکٹس, جو محنت کی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ان کے اندر روحانی آنکھ جو ہے کھل جاتی ہے اور وہ مشاہدات کرتے ہیں, ویژنز آتے ہیں ان کو, جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں, کہ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ چیزیں جو برابر میں بیٹھا ہوا انسان نہیں دیکھ سکتا ہے, اور یہ طاقت یہ روحانی نور سے ہی حاصل ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے ہم ناک سے جو ہے وہ سونگھتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھانے کی خوشبو, فلاورز کی خوشبو کے علاوہ کیا روحانی خوشبو بھی ہوتی ہے؟ تو جی ہاں, بالکل ہوتی ہے. جو لوگ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں جو ہے کچھ خوشبوؤں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, جیسے ایک ساتھی نے ہمیں یہاں بتایا تھا کہ عبادت کے وقت جو ان کو صابن کی خوشبو آتی, جماعت خانے بیٹھے ہوئے اور صابن کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ صابن, وہاں کوئی صابن نہیں تھا اس وقت, لیکن چونکہ صابن کا انڈیکیشن ہمارے دماغ میں کیا ہے, صفائی سے ہے, پاکیزگی سے ہے. تو عبادت کر رہے ہیں تو صابن کی خوشبو کیوں آئی؟ کیونکہ روح کی پاکیزگی ہو رہی. تو یہ بھی روحانی نور جب ہمارے دل کے اندر اجاگر ہوتا ہے تو ہمارے باطنی سینس سے ہمیں ان چیزوں کا ادراک کرایا جاتا ہے, ہمیں ان چیزوں کی سمجھ دی جاتی ہے کہ دیکھو آپ کی ترقی ہو رہی ہے. تو باطنی ناک سے ہمیں سونگھایا جاتا ہے. پھر جو ہے ہم محسوس کرتے ہیں, ہمیں چھونے کی بھی احساس دلایا جاتا ہے, یا ہم کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ٹچ کر رہا ہے, یا ہم کسی کو ٹچ کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں کبھی کبھی, تو چھونے کا بھی احساس ہوتا ہے. تو میں نے تمام احساسات کی بات کی یا نہیں کی؟ آنکھوں سے دیکھنا, کان سے سننا, زبان سے بولنا. زبان سے بولنا تو یہ اتنی عجیب بات ہے کہ ہم کبھی کبھی کوئی بات ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بات تو میری سمجھ سے بالا تر تھی, میری زبان سے کیسے نکلی یہ بات؟ تو ہم حیرت کرتے ہیں. کسی علم کلاس میں آتے ہیں اور کوئی بات, کوئی نقطہ منہ سے نکل جاتا ہے اور حیرت کرتے ہیں کہ بھائی یہ بات تو ہماری علم سے, ہمارے ایبلٹی سے بہت باہر ہے. تو وہ اس وقت ہوتا ہے کہ وہ ہماری زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا, وہ مولا کی زبان جو ہے وہ ہماری زبان پر بیٹھ کر ہم سے بلواتی ہے. تو یہ جو ہوتا ہے وہ زبان سے نور کا بولنا. تو یہ تمام سینسز کس طرح سے حاصل ہوتے ہیں؟ ریممبر ہم روحانی نور کی بات کر رہے ہیں, تو اس حدیث کو ہم یاد رکھیں جس میں حدیث قدسی ہے کہ کوئی اگر میرے قریب آنا چاہتا ہے تو وہ نوافل کی عبادت کرتا ہے. جب وہ نوافل کی عبادت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نوافل کی عبادت, شریعت کی لمیٹڈ عبادت نہیں, نوافل کی ایڈیشنل ایکسٹرا آرڈنری جب عبادت کرتے ہیں تو خدا کو ہم سے محبت ہو جاتی ہے, مولا کو ہم سے محبت ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ مولا دیکھتے ہیں کہ یہ ریاضت, یہ پریکٹس, یہ ٹائم جو ڈال رہا ہے وہ میری محبت کے لیے ڈال رہا ہے. تو پھر مولا ہمارے سے قریب آ جاتے ہیں, اور پھر ہمارا جسم جو ہے وہ ہمارا نہیں رہتا ہے, اس میں مولا کا نور دوڑتا ہے. تو ہمارے ہاتھوں سے جو کام ہوتا ہے وہ مولا خود کرا رہے ہوتے ہیں ہم سے, ہمارے پیر جہاں جاتے ہیں وہ مولا ہم کو خود لے جا رہے ہوتے ہیں, ہماری آنکھوں سے جو نظر آتے ہیں وہ مولا ہم کو دکھا رہے ہوتے ہیں. اور مزے کی بات, اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے آس پاس کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم ویژنس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, ہمارے خواب روشن ہو جاتے ہیں, ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے آس پاس کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر وہ روحانی نور جو ہے وہ اجاگر ہو جاتا ہے. تو اس بات کا ایسنس کیا ہے؟ ایسنس یہ ہے کہ نور امام کی ہدایت کی صورت میں ہمارے لیے سرچشمہ ہے. اس سرچشمے سے اگر ہم ہدایت کو حاصل کریں گے اور ہدایت پر عمل کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے اندر روحانی نور اجاگر نہ ہو. یہ غلط ہے اگر ہم کہیں کہ بھائی ہماری روحانی ترقی نہیں ہو رہی ہے, ہم اتنے سال سے جماعت کھانے جا رہے ہیں, ہم عبادت کر رہے ہیں, اس کی وجہ صرف ہماری لا علمی ہے. امام کی ہدایت میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہے. کلیئر کٹ سائن پوسٹ ہمارے راستے پہ ہیں, اگر آپ یہاں پہنچے گڈ جاب, آپ کو یہ انعام ملا, آپ یہاں پہنچے آپ کو یہ ترقی ہوئی. تو لٹرلی سائن پوسٹ لگی ہوئی ہیں
کہ آپ کو یہ فائدے ہوں گے اور آپ اپنا ایویلویشن کر سکتے ہیں. ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے، 1 سال پڑھتا ہے، اس کا ایویلویشن آتا ہے، اسسمنٹ رپورٹ آتی ہے، نمبرز آتے ہیں، آپ کو کوانٹیفیکیشن میں ایک رزلٹ ملتا ہے. آپ بزنس کرتے ہیں 1 سال 2 سال، آپ کو منافع نظر آتا ہے. تو کیوں یہ کلیہ روحانیت میں ہم اپلائی نہیں کرتے ہیں؟ روحانیت میں بھی باقاعدگی سے آپ کو کوانٹیفیکیشن میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی ترقی ہو رہی ہے. اگر نہیں ہو رہی ہے تو ہماری ہی کمی ہے. کیا کمی ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ ہے تو ہوم ورک نہیں کر رہا ہے، نوافل کی عبادت اگر روحانی سفر کر رہے ہیں. بزنس ہے تو ہم اسٹریٹجیز نہیں ڈال رہے ہیں، ہم اس پہ دھیان نہیں لگا رہے ہیں، ہم اس پہ ٹائم نہیں لگا رہے ہیں. سملرلی روحانیت میں اگر ہم وہ جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے، جو ٹائم ہمیں ڈالنا ہے، جو محنت جو ریاضت ہم کو کرنی ہے، اگر وہ ہم کر رہے ہیں تو ترقی یقینی ہے. نور ہی سب کچھ ہے اور نور ہی کی وجہ سے تمام چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. یہاں تک کہ دنیا کی جو تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، کسی کی بھی مثال ہے، وہ نور ہی کی وجہ سے ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو ہم چونکہ ہمارے لالمی کے پردے ہوتے تو ہمیں یہ گھر گھر نظر آتا ہے، باہر چیزیں، دنیا، بلڈنگ، ہمیں سب دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن اگر اس کے پیچھے ایسنس پہ جاتے ہیں تو وہ تمام کی جو ریزننگ ہے وہ سوائے نور کے اور کچھ بھی نہیں. نور جو ہے وہ مذہب کا جو ہے وہ سورج ہے. اگر ہم دنیا کی سورج کی بات لیتے ہیں تو دنیا کی سورج سے ہم جو روشنی لیتے ہیں اس کے کتنے فائدے ہیں. ہم لائٹ کریٹ کرتے ہیں، الیکٹریسٹی کریٹ کرتے ہیں، ڈیم کریٹ کرتے ہیں، ہم اور پانی کو کنٹرول کرتے ہیں. کیا کیا نہیں کرتے. روبوٹس بن رہے ہیں آج کل. سرجری جو ہے وہ الیکٹریسٹی کے سورس سے روبوٹ سرجری کریں، انسان کی ضرورت نہیں رہی ہے. ہمارے سیل فون، ہمارے ہر چیز ہمیں جو ہے ہم نے الیکٹریسٹی کو بنایا ہے تھرو سورس آف سن اور ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. تو دنیا میں ایک دنیاوی روشنی کو لے کے اگر ہم اتنی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام جو ہمارے روحانیت کا سورج ہے اور ہمارے ساتھ ہے، تو ہم اس روشنی کو استعمال کر کے اپنے روحانیت کو آگے بڑھا سکیں. تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح سے محنت کر کے فارمولہ لگا کے جو کلیات اس پہ عمل کر کے اس نور کو ہمارے فائدے کے لیے استعمال کریں. تو یہاں اس بات کو ہم ختم کریں گے کہ امام ہی جو ہے وہ نور کا سرچشمہ ہے. اور اگر ہم امام کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں تو یہ جو دوسرا ہم نے کمپلیٹ کیا، اخلاقی نور کی بات کی اور آج ہم نے روحانی نور کی بات کی، تو یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے اگر ہم ہدایت پر عمل کرتے ہیں. شکرا للہ والحمد للہ، شکرا للہ والحمد للہ.